السلام علیکم، میں ہوں علینا شگری۔ گزشتہ 4 ماہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں اور ٹیکس پالیسیز کے حوالے سے خاصی غیر معمولی رہے۔ ایک انٹرنیشنل جو اس وقت صورتحال ہے وہ بھی خاصی کشیدہ دوبارہ ہونے کو ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں غیر یقینی کی صورتحال کو وفاقی حکومت نے آئل کمپنیز کو منافع دینے اور ایف بی آر کی ٹیکس اکٹھا کرنے کی ناکامی کی تلافی کے طور پر استعمال کیا۔ پیٹرولیم لیوی کی مد میں رواں مالی سال 1550 ارب روپے وصول کیے گئے اور حکومت اس پر بھی رکتی نظر نہیں آتی۔ آئندہ مالی سال کے لیے اس ہدف کو بڑھا کر 1730 ارب روپے کیا گیا ہے۔ مارچ سے اب تک پیٹرولیم لیوی سمیت مجموعی ٹیکسز تقریباً 135 روپے فی لیٹر وصول کیے جا رہے ہیں۔ عالمی منڈی میں کمی کے باوجود خام تیل کی قیمتوں میں مقامی سطح پر جو ہے کمی کوئی نظر نہیں آئی۔ گزشتہ روز بھی ان قیمتوں کو برقرار رکھا گیا۔ تاہم ڈیزل پر 6 روپے 57 پیسے اور پیٹرول پر 36 پیسے لیوی کی مد میں ضرور اضافہ کر دیا گیا۔ حکومت کی جانب سے قیمتوں میں اضافہ نہ کرتے وقت جواز جو ہے وہ جنگی صورتحال کا دیا جاتا ہے اور عوام سے یہ وعدے بھی کیے جاتے تھے کہ عالمی منڈی میں جیسے ہی تیل کی قیمتیں کم ہوں گی تو فی الفور اس کو فائدہ جو ہے وہ عوام فوراً پاس آن کر دیا جائے گا۔ آج عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت جنگ کے آغاز کی قیمت سے کم ہے، مگر عوام کو وہ قیمت میسر نہیں جو جنگ سے قبل ملک میں تھی۔ میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو ہی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں گریں گی میں انشاءاللہ وہ فائدہ فی الفور آپ تک پہنچاؤں گا۔ جس طرح یہ معاملہ سیٹل ہوگا تو ہم اسی پھرتی کے ساتھ، اسی تیزی کے ساتھ وہ پرائسز کو دوبارہ ڈاؤن ورڈ ریوائز کر کے لوگوں کی آمدنیاں، پرچیزنگ پاور کس طرح سے بحال کرنی ہے اس کے اوپر جلد از جلد انشاءاللہ تعالی اقدام اٹھائیں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سمیت بیشتر ایسے مسائل ہیں جس کو پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن آن دا ہول کیپٹلائز کرتے ہوئے حکومت کو ایک شدید ٹف ٹائم دے سکتی تھی، مگر پاکستان تحریک انصاف نہ صرف حکومت کو پریشر میں لانے میں ناکام نظر آتی ہے بلکہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے بھی کوئی سیاسی حکمت عملی نہیں بنا سکی ہے۔ جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو اختلافات ہیں وہ بھی سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس نے ڈسپلن کی خلاف ورزی پر اپنے رکن قومی اسمبلی اقبال آفریدی صاحب کی رکنیت معطل کر دی، جس پر اقبال آفریدی صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے قیادت پر سنگین الزامات عائد کیے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے قائدین نے اسپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ مل کر عمران خان صاحب کی ملاقات بند کروا رکھی ہے، اور آفریدی صاحب نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ پارٹی کو موجودہ بحران سے نکالنے کے لیے جو قیادت ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کو ادا کرنی چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک مرکزی کردار ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کے سپورٹ کرنا چاہیے۔ کہ اگر خان کو نکالنا ہے تو پارٹی کا اختیار بہنوں کو دو تاکہ وہ درد و کرب کی وجہ سے جو کر رہے ہیں اور پوری پارٹی اس کا ساتھ دے اور عمران کی رہائی یقینی بنائے۔ خان صاحب نے ہدایت دی ہے کہ آپ اسمبلی بزنس میں چلائیں، اور بہت سارے قائدین ایسے ہیں کہ وہ اسپیکر کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب آپ خان کی ملاقات کریں گے تو وہ تو انسٹرکشن دے گا کہ آپ نے اسمبلی اجلاس نہ چلائے تو ہم نہیں چلا سکیں گے یہاں پہ، لہٰذا اس کی ملاقات بند کریں۔ ناظرین، ملاقات، مذاکرات اور میثاق، یہ 3 چیزوں میں ابھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت ایک کشمکش کی ایک صورتحال میں نظر آتی ہے، جہاں عمران خان صاحب سے ملاقات 6 سے 7 ماہ ہو جانے کے باوجود حکومت اپنے موقف پہ برقرار نظر آتی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف وہ ملاقات کو کیسے حاصل کرے گی، کیسے یقینی بنوائے گی، سو اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اور مذاکرات اور میثاق جمہوریت کے جو حامی ہیں سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف رکن قومی اسمبلی علی محمد خان صاحب اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں۔ علی محمد خان صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ اینڈ لائک آئی سیڈ کہ آپ چونکہ ہمیشہ آپ کی بڑی ایک پازیٹیو گفتگو رہتی ہے مذاکرات کے بھی حوالے سے، میثاق جمہوریت کے حوالے سے سائن کرنے کی بھی آپ حامی ہیں، لیکن یہ جو ملاقات کا مسئلہ پڑ گیا ہے میں اسی سے ہی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی۔ علی محمد خان صاحب، آپ نے بھی ٹویٹ کر کے وہ کنسرنز کا آپ نے اظہار کیا کہ 6-7 ماہ سے عمران خان صاحب سے ان کی کوئی خبر باہر نہیں آ رہی ہے، بشرا بی بی تک ایکسس تھا وہ بھی بالکل چوک نظر آ رہا ہے، اور آپ نے یہاں تک بھی منشن کیا کہ جیسے میڈیا میں بھی آپ نے کہا کہ آ رہا ہے کہ اگر ہمارے لیڈر سے ملاقات کا کوئی بھی موقع آیا ہے اور کسی نے ضائع کیا ہے تو اس نے ہمارے لیڈر اور مجھ سمیت ہمارے لیڈر کے کروڑوں فالوورز سے بہت زیادہ زیادتی کی ہے۔ یہ کس کی طرف اشارہ ہے علی محمد صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جی۔
قومی اسمبلی کا بجٹ سیشن ختم ہوا، اس میں میری 7 تقاریر کا مجھے موقع ملا. 7 میں سے 4 کو تو مکمل بلیک آؤٹ کیا گیا اور باقی 3 بھی بلیک آؤٹ ہوئی، لیکن وہ جلدی چل گئیں، اور جو 4 تھیں اس میں سے کٹنگ بہت کی گئی، اور اس میں سب میں نے اسی بات پہ زور دیا، حالانکہ میں کوئی غیر آئینی بات کبھی نہیں کرتا. میرا اسی پہ فوکس تھا کہ عمران خان تک رسائی اور رہائی، تمام سیاسی اسیران کے ساتھ بیٹھک، اور اس کے بعد ایک گرینڈ ڈائلاگ. پتہ نہیں کہ اس طرح کی باتوں کا لوگوں پہ یہ غلط اثر کیوں ہوتا ہے، لیکن بہرحال میرا تو موقف بڑا اس پہ کلیئر ہے کہ ان سارے مسائل کا حل جو ہے وہ سیاسی مذاکرات ہیں، اور اس کا کوئی حل فی الحال نظر نہیں آتا. احتجاج بھی ہو سکتا ہے، سیاست میں احتجاج بھی ہوتا ہے، مذاکرات بھی ہوتے ہیں، عدالت سے بھی آپ کو ریلیف ملتا ہے. پاکستان کی سیاسی تاریخ پہ اگر آپ نظر ڈالیں، سیاسی مسائل کا، اور یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، میں پاکستان کی سیاسی تاریخ بلکہ سب کانٹیننٹ کی سیاسی تاریخ کا ادنا سا طالب علم ہوں، اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ کبھی بھی، چاہے وہ بھٹو صاحب کا دور ہو جب بھٹو صاحب کے مقابلے میں 8-9 جماعتیں اکٹھی ہو گئی تھی، نظام مصطفیٰ کی تحریک تھی، چاہے وہ ان سے بھی پہلے محترمہ فاطمہ جناح کا ایوب خان کے ساتھ ایک ٹاکرا ہو، یا پھر وہ ایم آر ڈی کی موومنٹ ہو جناب ضیاء الحق صاحب کے خلاف، یا پھر میاں صاحب یا بی بی شہید کے بیچ میں جب آپ کو تو یاد نہیں ہوگا 2000 بھی آپ نے کہ جب میاں صاحب کی حکومت ختم ہوئی 1990 والی، 93 میں سپریم کورٹ نے بحال بھی کیا، لیکن وہ بحال نہیں ہو سکی. پھر مشرف صاحب کا دور. تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے سیاسی مسائل کا حل عدالت سے کبھی نہیں نکلا. ہاں، ایک صورت میں عدالت سے ریلیف ملا جب پہلے سیاسی لوگ بیٹھ کے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات چیت کا کوئی حل نکلا، تو پھر عدالت سے بھی ریلیف آیا. اس لیے میں اس پہ بڑا کلیئر ہوں. دیکھیں، میرے لیے اہم اور کوئی نہیں ہے. میرے والد صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں، اور ان کے بعد جو مجھے سب سے زیادہ عزیز شخصیت ہے وہ عمران خان. تو میری تو کنسرن میری جماعت اور میرا لیڈر اور میری یہ موومنٹ ہے. کیوں نہیں عمران خان اسپتال شفٹ ہوئے؟ کس نے اس میں ٹانگ اڑائی؟ ہمارا کس سے کیا لگا؟ ہمیں عمران خان سے مقصد ہے. میں تو چیئرمین گور صاحب سے بھی یہ بات کی، نہیں، آپ کے خیال میں علی محمد صاحب میں قومی اسمبلی میں نے یہ بات چیئرمین گور صاحب کو کی. یہ ابھی جو اجلاس ختم ہوا ہے نا، جی، ابھی جو اجلاس ختم ہوا ہے، اجلاس ختم ہونے والے دن بھی میں نے چیئرمین گور صاحب سے بات کی کہ اگر آپ کو کوئی آفر تھی سپریم کورٹ کی وہ ڈائریکشن کے بعد کہ عمران خان کو اسپتال شفٹ کیا جائے، آپ کو آفر اگر تھی کہ آپ خان صاحب کے ساتھ جائیں، آپ کو جانا چاہیے تھا، کسی کی پرواہ نہ کرتے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، چاہے خان صاحب ہوں، چاہے چیئرمین صاحب ہوں، چاہے کوئی اور ہو، جس کو آفر ہو وہ ضرور جائے. یہ جو کنڈیشنز عائد کی جا رہی ہیں، کیونکہ اگلے روز علی محمد صاحب میرے پروگرام میں بیرسٹر عقیل ملک صاحب تھے، انہوں نے کہا حکومت بالکل فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتی ہے، ملاقات کروانا چاہتی ہے، لیکن یہاں پر ایس او پیز کی خلاف ورزی ہوتی ہے. باہر عدالتی احاطے میں جب منع کیا گیا ہے، ادھر آ کے پریس کانفرنس کی جاتی ہے، میڈیا سے خطاب کیا جاتا ہے، پھر شرائط جو عائد کی جاتی ہیں جس میں آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ نے برملا آ کے کہا تھا ایک شخص کی ملاقات کی اس کو اجازت نہ ہونی چاہیے، 18 لوگوں کی ملاقات کرائے. سو آپ سمجھتے ہیں ایون فیملی کی طرف سے بھی اس قسم کی شرائط نہیں رکھنی چاہیے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب ایک سیاسی اسیر ہیں، اور ان سے ان کی سیاسی قیادت کا ملنا انتہائی ضروری ہے. عمران خان اس وقت اس ملک کی سب سے بڑی جماعت کے سب سے بڑے لیڈر ہیں. تو جو کروڑوں ووٹر سپورٹر ہیں، ان کو عمران خان صاحب نے 1-2 لوگ نامزد کیے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو اب مذاکرات کو لیڈ کریں گے، اب پارٹی کو لیڈ کریں گے. پارٹی کو چیئرمین گور صاحب یا سلمان راجہ صاحب لیڈ کریں گے، مذاکرات کو چنگلئی صاحب اور ناصر عباس صاحب لیڈ کریں گے. تو یہ ہماری وہ سیاسی لوٹ ہو گئی. باقی فیملی ہے، دیکھیں وہ سیاسی لوگ نہیں ہیں، ان کی کوئی بات اگر ایسی ہے بھی، اتنا آپ کیوں حکومت اس پہ اتنا ایکشن لیتی ہے؟ بہنیں ہیں یا فیملی ممبر، ان کو تو غصہ بھی ہوگا، تکلیف بھی ہوگی، ان کا رشتہ ہے، اس کو وہ سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن آپ سیاسی قیادت کو تو جانے دیں. اگر کوئی سیاسی آدمی بھی باہر آ کے کوئی غیر ذمہ وار بات کرتا ہے، پھر میں آنسر بنوں. لیکن فیملی ممبرس کا ہم کس طرح جواب دیں؟ وہ ان کا بھائی ہے، وہ ان کا جذباتی تعلق ہے. اگر وہ سخت بات کر بھی دیتی ہیں، اس پہ اتنا ایکشن کہ عمران خان کو 8 مہینے تک آپ کاٹ دیں، مطلب ہے کہ وہ ایک
ملاقات سے ہی کاٹ دیں. یہ کتنی بڑی زیادتی ہے, اٹس اگینسٹ ہیومن رائٹس. اس طرح تو کوئی ہاتھ لے کے اور دہشت گردی کے ملزم کے ساتھ بھی ایسا نہیں کیا جاتا. رائٹ. میں علی محمد صاحب میں چاہوں گی کہ میں آپ کا رسپانس اس پہ بھی لوں. اقبال آفریدی صاحب نے گزشتہ روز پریس کانفرنس کی, ذرا سن لیجئے. وہ اسی ملاقات سے متعلق وہ ایک اور مدعا سامنے رکھ رہے ہیں, ذرا سنتے ہیں. خان صاحب نے ہدایت دی ہے کہ آپ اسلامی بزنس میں چلائیں, اور بہت ساری قائدین ایسے ہیں کہ وہ فکر کے ساتھ دیکھ کے انہوں نے فیصلہ کیا ہے جب آپ خان کی ملاقات کریں گے تو انسٹرکشن دے گا کہ آپ نے اسمبلی اجلاس نہ چلائے, لہٰذا اس کی ملاقات بند کرے. علی محمد صاحب, اقبال آفریدی صاحب گزشتہ روز فرما رہے تھے, آپ نے سنا ہوگا کہ اسمبلی کی کارروائی نہ چلائی جائے, اس لیے ہمارے چند قائدین نے اسپیکر کے ساتھ مل کر عمران خان کی ملاقات بند کروا رکھی ہے. اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے. میں الزامات کی سیاست نہیں کرتا, نہ ان پہ کبھی کامنٹ کرتا ہوں. اب پارٹی کے اندر کوئی ایشو ہوا ہے, وہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے, اس کو سیاسی قیادت ہماری دیکھ لے گی. اس کو میرے خیال میں شاید چیئرمین گور صاحب یا ستیتر صاحب دیکھ لیں کہ وہ ایک بدقسمتی سے ایک واقعہ ہوا کہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے. دونوں طرف سینئر لوگ ہیں, اقبال بھائی 96-97 کے ممبر ہیں, اسی طرح دوسری طرف جو کچھ دوست ہیں وہ بھی پرانے لوگ ہیں, وہ بھی 96-97 کے ساتھی ہیں. تو پبلک میں اس پہ بات نہ کی جائے تو بہتر ہے. میرے خیال میں اندرونی معاملات کو اندر ہی بیٹھ کے حل کیا جائے گا. رائٹ. بٹ علی محمد صاحب, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ جہاں پر ملاقات کو بحال کروانا ہے اور یہ جو حکومت کے ساتھ مذاکرات ہے, اب آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے کہ حکومت کے ساتھ, اور آپ نے کہا کہ مسئلے کا حل جو ہے وہ عدالتوں سے تو نہیں نکلنا, الٹیمیٹلی آپ نے آ کے اس کا پولیٹیکل سولوشن ہی نکلنا ہے اور سب نے بات کرنی ہے. بٹ یہ موجودہ حکومت جو کہ جن کے حوالے سے آپ کے لیڈر کی جو ہے وہ سٹانس ہے کہ یہ چور ڈاکو ہیں, ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی اپنے پرانے سارے وہ غم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں پر 2018 میں آپ لوگ نے آنے کے بعد ان سب کو کس طرح سے کٹہرے میں رکھا اور جو کچھ اپوزیشن کے ساتھ ہوا. سو یہ کیوں دینا چاہیں گے آپ کو اسپیس کہ آپ مذاکرات کے ذریعے جو ہے وہ آپ دوسرے اینڈ پہ آ جاؤ, پھر یہ الٹیمیٹلی ایک ریسیونگ اینڈ پہ ہو. میں تو فیکچوئل سیاست کرتا ہوں. میں اس وقت بھی حلقے میں ہوں. صبح میں حلقے میں 3 فوجیاں 3 نوجوانوں کو شہید کیا گیا ہے. میں ان کے ابھی ادھر فاتح سے واپس آئی ہوں. آپ مجھے بتائیں, یہاں خیالی باتیں چلتی ہیں, میدان کی دنیا کی عملی دنیا کی باتیں چلتی ہیں. خیالوں میں ہم عمران خان کو دنیا کا بادشاہ بنا دیں, ممکن ہے؟ عمران خان کی رہائی کے لیے پریکٹیکل سٹیپ بتائیں. میں تو پریکٹیکل آدمی ہوں. احتجاج کی جب بات ہے, جب ہم احتجاج کر رہے تھے بہت سے تھے ہی نہیں. اپنا رژیم چینج کے بعد جب احتجاج کی ٹاسک مجھے خان صاحب نے دیا, میں پورے پنجاب میں نکلا. پورا پنجاب والوں نے ہمیں دے دیا. الیکشن جیت کے میں کراچی گیا, میں کوئٹہ گیا, میں مختلف جگہوں پہ, میں پنڈی میں نے مراد سعید نے کمپین کی. لیکن حالات کے مطابق آپ فیصلے کرتے ہیں. کبھی احتجاج کے حالات ہوتے ہیں, کبھی مذاکرات. ابھی اگر کسی نے احتجاج کرنا ہے, میں نے روکا ہے, کسی نے روکا ہے, آئے نا, لیکن پھر باہر بیٹھ کے پھر ڈرامے نہ کرے. پھر پاکستان آئے, یہاں لیڈ کرے, یہاں اس گرمی میں نوجوانوں کو نکالے, ہم اس کے ساتھ ہوں گے. لیکن اس طرح سے نہیں ہوتا. دیکھیں, احتجاج کے لیے آپ ایک ٹیمپو بناتے ہیں, پورے ملک میں لوگ نکلتے ہیں, تنظیم ہوتی ہے. پنجاب میں تنظیم کے ادھر, پنجاب میں تنظیم ہی کوئی نہیں. پنجاب اگر نکلے گا نہیں تو صرف پشتونوں کو ادھر لا کے گولیاں مروانی. آپ یہ کتنے جنازے پختون کھا گئے ہیں, کسی کو پتا ہے؟ کوئی کے گھروں میں گیا, واحد علی محمد ہے جو سب کے گھروں میں گیا ہے. کوئی 1 2 3 کے گھروں میں گیا, ہری پور, ایبٹ آباد, یہ اسلام آباد, یہاں پہ اٹک میں, یہاں میرے مردان میں, 4 صدے میں, ہر جگہ علی محمد گیا ہے. باتیں نہ کریں زیادہ. اگر کسی کو شہیدوں سے یا آپ کے کارکنوں سے زیادہ پیار ہے, ویئر ور یو؟ ڈڈ یو اٹینڈ ایون دی فیونرل؟ جنازوں میں گئے ہو, دعاؤں میں گئے ہو؟ آپ کو کوئی گولی مارتا ہے اگر آپ پاکستان میں واپس آ کے کسی کی فاتحہ پڑھتے ہو؟ دیکھیں, اس طرح نہیں ہوتا. اگر آفر ہے مذاکرات کی, آپ اویل کریں. اگر حکومت کے دل میں چور ہے, 5 منٹ میں صاف پتہ لگ جائے گا. لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ مذاکرات نہیں کرتے, اوکے نہیں کرتے, دین واٹ؟ 24ویں ترمیم کے بعد والی عدالتوں میں جانا ہے آپ نے, جہاں آپ کو تاریخ تک نہیں ملتی. یا پھر آپ نے لوگ کدھر نکالنے ہیں؟ کیا 250, 300, 500, 1500 بندوں سے اڈیالہ کے باہر خان نکل آئے گا؟ اگر آپ نے 50,000 بھی جمع کر دیے تو اڈیالہ کا دروازہ نکلے گا ایک پولیٹیکل ڈائیلاگ کے بعد عدالت کے حکم سے. یہ بھی میں بتا دوں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہاں وزیر اعظم کہہ دے کہ کھول دو. نہیں, وزیر اعظم کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب بھی کسی کی بات ہوگی, اس کے بعد حالات بہتر ہوں گے, کچھ ٹھنڈی ہوائیں چلیں گے. جس طرح میاں صاحب نکلے, کیا آپ کیا سمجھتی ہیں میاں صاحب کو صرف ایک عدالت کے آرڈر سے نکلے؟ میرا نہیں خیال. میرا خیال ہے کہیں کوئی بیٹھک ہوئی ہے, اس کے بعد کوئی راستہ بنا ہے. وہ پلیٹلیٹس جو نیچے گرے تھے وہ اچانک لندن کے اوپر کیسے چلے گئے؟ دیکھیں, سیاسی معاملات کا حل ہمیشہ سیاسی ہوتا ہے, روڈ پہ بھی فیصلے ہوتے ہیں. اور وہ بھی حکومتی اینڈ سے بھی آپ لوگ کے لیے یہی ایک جیسچر بار بار شو کیا جا رہا ہے کہ آپ آئے, کمیٹیوں میں بھی واپس آ جائے. آخر میں جاتے جاتے ایک لائن میرے سے لے لیں. جی, تپش جس کا سینہ برداشت کر رہا ہے نا, اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی, جو جیل میں پڑا ہوا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ڈائیلاگ کرو.
रास्ता निकालो, मौका ज़ाया मत करो। जो कि कहते हैं नहीं हमने एहतजाज से करना है, उनको फिर मेरी एक रिक्वेस्ट है, अली मोहम्मद तुमसे एक कदम आगे होगा, लेकिन या तो फिर मुल्क वापस आओ या फिर जिधर छुपे हुए उधर से बाहर निकलो। छुप के या बाहर से रिमोट कंट्रोल पे तरीके नहीं चलती, इधर आओ मैदान में, अली की तरह खड़े रहो मैदान में, राइट। फिर पता लगे आटे दाल का भाव। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद साहब, थैंक यू सो मच। वक्त की कमी है बट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग शो। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रुकन कौमी असेंबली अली मोहम्मद खान साहब इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि अल्टीमेटली जो सोल्यूशन है वो एक पॉलिटिकल सोल्यूशन, मसला सियासी है, इसका सियासी हल निकलना है, अदालतों से फैसला ज़रूर होना है, लेकिन एक बैठक और मुज़ाकरात के आप हामी भी हैं। वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मामलात जो है वो हल की जानिब बढ़े, और अगर जो मज़ाहमत की बात करता है तो अली मोहम्मद साहब का उनको मशवरा और उनको पैगाम यही है कि वो वापस पाकिस्तान आए, मैदान में आए, और इमरान खान के लिए जो कि इस वक्त एक तपिश बर्दाश्त कर रहे हैं, जेल में 3 साल से कैद हैं, सो उनको उनकी रिहाई को मुमकिन बनाने के लिए मैदान में आके लड़ा जाए। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। और नाज़रीन, मौजूदा जो इक़दामात मौजूदा हुकूमत की जानिब से लिए जा रहे हैं, और गुज़िश्ता रोज़ जहाँ पर अवाम तवक्को कर रही थी कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में कमी शायद एक रीज़न ज़रूर इस हुकूमत को मिले कि फर्दर एक रिलीफ पास ऑन किया जाए कंज्यूमर तक, ऐसा नहीं हो सका। प्राइसेस हैव रिमेन्ड अनचेंज्ड। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब इस वक्त हमें ज्वाइन करें प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, टू बिगिन विद, सबसे पहले तो हम आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि हुकूमत ने जो आलमी मार्केट में जहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, ऑल्दो द सिचुएशन स्टिल रिमेन्स वेरी फ्लूइड, जो इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में सिचुएशन नज़र आ रही है, लेकिन तेल की कीमतें आलमी मार्केट में ज़रूर गिर रही हैं। बावजूद इसके गुज़िश्ता रोज़ प्राइसेस को अपनी सतह पर बरकरार रखने का जो हुकूमती फ़ैसला है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ जो लेवी है वो एक बज़ाहिर तो अब एक परमानेंट टैक्स बन गया है हुकूमत के लिए, सो क्या वाकई में इस हुकूमत के पास अब फिस्कल स्पेस इतनी भी नहीं है कि वो आवाम तक मुसलसल एक रिलीफ जो है वो पास ऑन कर सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो हमें इस बात को रिकग्नाइज करना चाहिए कि हुकूमत ने कुछ दिन पहले वाज़े तौर पर तेल की कीमतें बहुत कम की थी माशाअल्लाह, और एक वक्त पे 400 से भी ऊपर, और अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम मोटर स्पिरिट जो तेल जो है वो 300 के 1 रुपया कम हो गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि गिरावट तो का प्रोसेस चल रहा है, और कल की खबर ये है कि तेल की कीमत इस हद तक गिर चुकी है कि जंग से पहले जो कीमत थी उससे भी थोड़ा कम हो चुकी है। तो इस लिहाज से यकीनन गुंजाइश और है कि थोड़ा सा आप और रिलीफ दें। तो इंशाल्लाह हमारी उम्मीद ये है कि आने वाले फ्राइडे वाले दिन फिर से कुछ रिलीफ मिलेगी, मगर बड़ी रिलीफ जो मिलनी थी वो मिल चुकी है। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर 299 अभी जो कीमतें हैं वो इस वक्त 299 रुपये में जो फी लीटर जो है वो नज़र आ रही है। फरवरी 2026 में जो जंग से पहले का एक सिनारियो था उसमें 1 लीटर पेट्रोल का 253 रुपये था। सो हमारे साइमल्टेनियसली जहाँ पर इंपोर्ट डिपेंडेंस भी है, IMF मैंडेटेड लेवीज भी हैं, और जो जियोपॉलिटिकल इस वक्त एक सूरत हाल है जो कि अभी दोबारा से एक कशीदगी जो है वो पिकअप करनी शुरू हो गई है, सो आपको लगता है कि ये फैक्टर्स जो है ये मुसलसल एक सिचुएशन को वॉलेटाइल रखेंगे? जी, यकीनन वॉलेटिलिटी मौजूद रहेगी। अगले 60 दिन में हमें देखना है कि एक परमानेंट वाज़े तौर पर अग्रीमेंट होता है अमेरिका और ईरान में। अब इसके साथ साथ बहुत से जो अनसर्टनिटी के फैक्टर्स हैं, सबसे पहले तो इसराइल की हरकतें क्या होंगी लेबनान में, दूसरा क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ट्रैफिक का फ्रीली मूव करने का सिलसिला शुरू हो चुका है या होगा। तो इस तरह के बड़े सवालात हैं। और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्रेसिडेंट ट्रंप रोज़ाना एक मुख्तलिफ तकरीर कर देते हैं और कंफ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। तो लिहाजा इस वक्त ये कहना कि अगले 60 दिन में परमानेंटली एक सेटलमेंट हो जाएगा और पीस जो है वो मिडल ईस्ट में आ जाएगा और हो जाएगी, और उसके नतीजे में पाकिस्तान के बड़े फ़ायदे होंगे। सबसे पहले जो सस्पेंशन था बिटवीन ट्रेड ऑफ पाकिस्तान विद ईरान वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, और गैस एंड ऑयल हमें लोअर प्राइसेस पर मिलना शुरू
हो जाएगा ईरान से इंशाल्लाह। सो इसके इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो ट्रांसलेट आप होता हुआ गोइंग फॉरवर्ड देख रहे हैं, सिचुएशन रिमेन्स पॉजिटिव। मैं डॉक्टर साहब आपसे ये भी ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि वफाकी बजट पार्लियामेंट से मंजूर हो गया है, इसके नफास के हवाले से आपको 3 बड़ी मुश्किलात और रुकावटें इसमें क्या नज़र आ रही हैं डॉक्टर साहब? सबसे पहले जो परेशानी का सिलसिला है वो ये है कि एज यूजुअल एफबीआर का रेवेन्यू टारगेट हद से ज़्यादा बढ़ाकर रखा गया है। अब आप ये सोचिए कि 17.5% इजाफे का टारगेट है आने वाले साल में, जबकि पिछले साल मुश्किल से 10% इजाफा हुआ है। खतरा मौजूद है कि पिछले साल की तरह 1000 से ज़्यादा अरब का शॉर्टफॉल हो सकता है और IMF हमारी ज़िंदगी परेशान कर देगा हर वक्त ये कहते हुए कि कुछ करें कुछ करें कुछ करें। तो सबसे बड़ा मसला ये है। दूसरी तरफ जो परेशानी की बात है वो ये कि तारीख में पहली दफ़ा हमारे सूबों से कहा गया है कि आप फेडरल गवर्नमेंट को ग्रांट दें, यानी कि बिल्कुल उल्टा निज़ाम। तकरीबन 1000 अरब से ज़्यादा ग्रांट दें। प्रोविंसेस तो देने के लिए तैयार हो गए हैं, मगर उनकी भी रेवेन्यू फोरकास्ट बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। अब आप ये सोचिए कि 1-2 प्रोविंसेस में तो 40% से ज़्यादा इजाफे की कोशिश की जा रही है अंडर प्रेशर फ्रॉम द IMF। ये भी एक अनसर्टन फिगर है। दूसरा जो सबसे अनसर्टन फिगर है वो ये है कि बजट का खसारा वाज़े तौर पर कम उस वक्त होगा जब आपके चारों प्रोविंसेस एक बहुत बड़ा कैश सरप्लस जनरेट करेंगे, तकरीबन 2000 अरब के लगभग, जबकि उनको ग्रांट भी देना पड़ रहा है और उन्होंने अपने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को काट दिया है। तो बहुत ही अनसर्टन बजट है ये प्रोविंशियल लेवल पे, फेडरल लेवल पर, और आने वाले दिनों में इसकी अनसर्टनिटी बढ़ती जाएगी और IMF विल कंटिन्यू हमें परेशान करना। और IMF परेशान आप कह रहे हैं कि करता भी नजर आएगा और मजीद सख्त कंडीशंस होंगी तो उसका खमियाजा भी जो है वो आवाम भुगतेगी। बट डॉक्टर साहब, महंगाई से मुतालिक एक तरफ जहां पर पेट्रोल की कीमत कम होना एक बात है, दूसरी तरफ महंगाई का कम होना और लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ना एक और दूसरा मसला है। आपको लगता है कि आने वाले महीनों में महंगाई वाला जो इशू है वो काबू में आ सकता है? जिस तरह से अगर हमने ओवरऑल जो देखा इस पूरे 90 डेज के पीरियड में डॉक्टर साहब, जहां पर प्राइस पास ऑन की गई, वो अब रिलीफ के बाद जो है वो अपनी जगह पे तो नहीं आती कीमतें। देखिए, यही बहुत बड़ा सवाल है। एक दफ़ा कीमतें बढ़ती हैं तो उनके वाज़े तौर पर कम होना मुश्किल होता है, बट इंशाल्लाह हमारी उम्मीद यह है कि कुछ रिलीफ तो ट्रांसफ़र होगा इन द फॉर्म ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्राइसेस। खाने पीने के अशिया की कीमतों में जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का कंपोनेंट कम होगा, उसके नतीजे में मार्केट प्रेशर्स के थ्रू इंशाल्लाह कुछ कमी ज़रूर आएगी। मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि जो अफरात ज़र की रफ्तार 10% से भी बढ़ गई थी जंग के दौरान, इंशाल्लाह अब अगर हालात संभल गए और तेल की कीमत नीचे लेवल पर रही और ट्रैफिक का मूवमेंट शुरू हो गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में और शॉर्टेजेस ख़त्म हो जाएं, तो इंशाल्लाह अगले साल फिर से हम वापस सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन पे जा सकते हैं। 7 से 8% रेट मैं समझता हूँ, 7 to 8%, राइट। एंड डॉक्टर साहब, अब आखिर में एक बड़ा ही परेशान कुन सवाल, चूंकि हमारे मुल्क में ये भी हकीकत है करोड़ों नौजवान, और आप टाइम एंड अगेन इस बात को ज़रूर रेस करते हैं, इन लो ग्रोथ नंबर्स के साथ जो अपॉर्चुनिटीज़ इस आइडियली एक क्रिएट होते हुए हमें देखना था अपनी मईशत में, अपने मुल्क में, उन नौजवानों के लिए जो करोड़ों की तादाद में इस वक्त आइडल बैठे हैं, वो कैसे नंबर्स होने चाहिए डॉक्टर साहब जो कि सपोर्ट करें इकोनॉमिक ग्रोथ को भी, प्रोडक्टिविटी को, और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और उसको अटेन करने के लिए हुकूमत के लिए प्रायोरिटी बेसिस पे क्या करने की इसको ज़रूरत है? ये बहुत अहम सवाल है और पिछले काफ़ी अरसे से हम यही कहते रहे हैं कि हमें बेपनाह अफसोस है कि पिछले 4-5 साल से हमारे जो कौम के हालात जो हैं वो काफ़ी हद तक नेगेटिव की तरफ चले गए हैं। आपकी बेरोज़गारी में इजाफा, गुर्बत में इजाफा, और तकरीबन 2.5 करोड़ नौजवान बिल्कुल आइडल, कुछ नहीं कर रहे हैं।
اور ساتھ ساتھ بچے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا بھی نمبر وہی بالکل۔ تقریباً کے لگ بھگ. بات یہ ہے کہ پاکستان کو سسٹینیبل اسٹریٹجی ڈیولپ کرنے میں سب سے زیادہ گروتھ ریٹ کو ٹارگٹ کرنے میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ 5.5 سے 6% تک جائے. پچھلے کوئی تقریباً آپ دیکھیے کہ 21-22 میں پہلے کچھ 6% تھا، اس کے بعد بھی کم ہوا ہے. تو پاکستان کو یہ حاصل کرنے کے لیے اپنے مختلف فنڈز پہ کام کرنا ہے. انویسٹمنٹ کا لیول بہت گر گیا ہے اور خاص طور پہ صنعتی شعبے میں انویسٹمنٹ بہت کم ہو گئی ہے، پچھلے 25 سال سے بھی کم ہو گئی ہے. اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے جو برآمدات ہیں وہ گرتے جا رہے ہیں. تو اس لحاظ سے تو گروتھ ریٹ 3% بھی ہونا بڑا مشکل رہتا ہے، اور یہی ہوا ہے پچھلے 3-4 سال. تو ایک جسے کہتے ہیں نا، پرائم منسٹر صاحب نے ایک بڑا پھر سے بات کی ہے چارٹر آف دی اکانومی کی. اب وقت آ گیا ہے کہ جو اشرافیہ ہیں اس ملک کے، جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے بہت سی چیزوں پر، ان کو کم کرنے کے لیے اور اکانومی میں ایک جسٹس بیسڈ نظام لانے کے لیے آپ کو ایک کنسنسس لانا پڑے گا پولیٹیکلی، تاکہ عوام میں ایک احساس ہو کہ جو پالیسیز بنائی جا رہی ہیں وہ فیئر، ایکویٹیبل اینڈ ایفیشینٹ ہوں گی. صرف اس وقت 5-5.5-6% گروتھ ہوگی اور انشاءاللہ بے روزگاری میں کمی اور غربت میں کمی ہونا شروع ہو جائے. Right. Thank you so much, Dr. Hafiz Pasha صاحب. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. Thank you for joining us on the show, sir. Renowned former finance minister Dr. Hafiz Pasha صاحب اس وقت ہم سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے کہا 5.5 سے 6% کی گروتھ اٹینڈ کرنے کے لیے حکومت کو کس طرح سے پرائیورٹی بیسس پہ ایک تو اشرافیہ جس کے قبضے میں اس وقت معیشت اور تمام معاملات نظر آتے ہیں، اس سے چھڑوا کے کس طرح سے ایک فیئر، ایکویٹیبل اور ایفیشینٹ ایک پالیسیز کی طرف آپ کو آنا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کے یہی سسٹینیبل اگر گروتھ نمبرز ہوں گے تو ہی آپ اپنی معیشت میں جو کروڑوں نوجوان آئیڈل بیٹھے ہیں، جو آپ پر پروڈکٹیوٹی کی بات کرتے ہیں، جو آؤٹ آف اسکول جو نمبرز ہیں جو کہ الارمنگلی اتنے ہائی ہیں، ان سب تمام فیکٹرز کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو سسٹینیبل بیسس پہ اپنی گروتھ ریٹ لے کر جانا ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ ہم نے اسٹیبلائزیشن جو ہے وہ اس کا سال اسٹیبلائزیشن کا سال رہا، ہم نے اسٹیبلائزیشن اچیو کر لی، ہم نے اگر ایکسپورٹ لیڈ یا گروتھ کو ہم نے اگر ٹارگٹ کرنا ہے تو ریئلسٹک نمبرز کے ساتھ ساتھ ہمیں پرائیورٹی بیسس پہ وہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے ملک کے جو معاشی ایکسپرٹس ہیں وہ آپ کو نشاندہی کر کے بتا رہے ہیں. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ادھر ایران اور امریکہ کے درمیان تازہ جھڑپوں میں ایک دوسرے کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں، اور امریکہ کی جانب سے ایران پر مال بردار بحری جہاز پر حملے کا الزام عائد کیے جانے کے بعد امریکہ نے ایران کے میزائلز اور ڈرون سٹوریج مقامات اور ساحلی جو ریڈار تنصیبات ہے اس کو بھی نشانہ بنایا. جواب میں پاسداران انقلاب نے خطے میں امریکی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور بحری جہازوں کو خبردار کیا کہ وہ ایران کی اجازت کے بغیر آبنائے ہرمز میں داخل نہ. اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں سینئر دفاعی تجزیہ کار ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب. خالد صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. چشتی صاحب، یہ جو اس وقت صورتحال بنتی دکھائی دے رہی ہے آبنائے ہرمز میں جہازوں پر جو تازہ ترین پروجیکٹائل حملوں کے بعد ایک بار پھر ایران اور امریکہ کے درمیان جو عسکری تناؤ ہے وہ شروع ہوتا دکھائی دے رہا ہے، تو سوئٹزرلینڈ معاہدے کے باوجود چشتی صاحب ایسا ہونا کیا اسی معاہدے کو خطرے میں ڈال سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ. وعلیکم السلام علینا صاحب، آپ نے انوائٹ کیا. جی اس کے اندر شو سپوائلر دنیا میں شاید کبھی بھی کسی جنگ کو ختم کرانے کے لیے اس کے اگینسٹ جو شو سپوائلرز لوگ تھے وہ اتنے ایکٹیو، اتنے پروگریسو اپنے پوائنٹ آف ویو سے اور اتنے ڈٹرمنڈ نہیں نظر آئے. جی کیونکہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں آج اگر یوکرین اور رشیا کی جنگ کو بند کرانے لگے گا تو میرا نہیں خیال کوئی سپوائلر زیادہ آئیں گے دنیا میں. یہاں پہ یہ عجیب منطق ہے کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نتن یاہو کو، میں تو اس کو کہتا ہوں کہ ان کے لیے جنگ ہونا ایگزسٹیشنل ہے، یعنی ان کے لیے امن ہونا جو ہے وہ سوئسائڈل ہے. یعنی ان کو لگتا ہے کہ اگر امن ہو گیا تو میری ریلیونس ختم ہو جائے گی، آنے والے وقت الیکشن آ رہا ہے 3 مہینے بعد، وہ اس میں ہارنے کا چانس ہے.
मसला हल नहीं होना। और क्यों ना क्यों Although IRGC is denying it, वो अब इसको मुस्तरद कर रहे हैं कि इनकी तरफ से कोई अप्रोच किया जा रहा है या राब्ता करने के हवाले से कोई कोशिश की जा रही है। जी, वो मैं नेगेटिव उसी तरफ इशारा कर रहा था कि अमेरिका ये भी सिग्नल देना चाहता है, चाहे ऑप्टिकली और परसेप्शन बनाने के लिए भी, कि असल ताकत उनके पास है, जो लीडर है वो सिंबॉलिक है। ये नेगेटिव एस्पेक्ट बात कर रहा था। और फर्क जरूर पड़ा है, जो मुश्तबा खामनाई की जो ताकत है, स्पिरिचुअल उनका स्टेचर जो है, वो खामनाई जो उनके वालिद थे उस तरह का नहीं है, क्योंकि ये इन्होंने अर्न जरूर की है बट उसके इनहेरेंट एलिमेंट है। लेकिन आयतुल्लाह खामनाई की जो थी स्पिरिचुअल थी और 40 साल से वो हुकूमत में थे, और एक उनकी अर्नड एक ये भी स्टैंस था कि न्यूक्लियर हराम है बनाना, और आपको एक मॉरल ग्राउंड भी हायर थे। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये एक स्प्लिट करने की भी कोशिश है, लेकिन पॉजिटिव शायद ये है कि जब तक शो स्पॉइलर बीच में है, कम्युनिकेशन डायरेक्ट बेहतर भी हो सकती है। उसकी वजह ये है कि अगर IRGC से ना राब्ता हो तो मिस परसेप्शन या मिस अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना खासतौर पर इजराइल और नेतन्याहू के लिए निस्बतन आसान होगा। तो आई थिंक इसमें पॉजिटिव एंगल भी है। राइट। और चिश्ती साहब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेके अब जो ओमान ने टोल वसूल करने पर काफ़ी ज़्यादा वो प्रेशराइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, जबकि अमेरिका और जो कतर है वो उसकी खुलकर मुखालफत कर रहे हैं। तो आपको यही लगता है कि अब जो हॉर्मुज़ है वो एक बुनियादी बोन ऑफ कंटेंशन जो है वो बन चुकी है? देखिए, अब परसेप्शन की जंग है। आपने देखा इस तरह की जो जंग 38-39 दिन बड़ी इंटेंस जंग हुई, उसका आउटकम उस तरह नहीं निकला जितना अमेरिकन चाहते थे। उसके बाद आपने देखा सीज फायर, लंबी नेगोशिएशन हुई, फिर इस्लामाबाद अकॉर्ड से शुरू हुआ नाम, अकॉर्ड के बाद एग्रीमेंट हुआ, अकॉर्ड एग्रीमेंट के बाद वो MOU में कन्वर्ट हुआ है। दैट मींस वो डाउन प्ले करना चाहते हैं इंटेंसिटी को, और अमेरिकन प्रेसिडेंट ये नहीं चाहते कि मैंने कोई बाइंडिंग ली है। MOU तो मतलब है कि एक यादाश्त है, हमने एग्री किया, इस पर काम करेंगे, ये चले या ना चले कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, ना कोई ऑब्लिगेशन होती है, नंबर 1। अब इसके अंदर जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का आप कह रहे हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का बुनियादी तौर पर एक न्यू फाउंड लीवरेज तो है, हम कई दफा बात कर चुके हैं ईरान के लिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे लगता ये है कि ईरान इसको बुनियादी तौर पर एक लीवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। परमानेंस उसको भी पता है, इंटरनेशनल लॉ जो सी वाटर लेन के हैं, इंडिपेंडेंट या फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के, उसके खिलाफ है ये। क्योंकि अगर एक दफा प्रेसिडेंट सेट होती है तो फिर स्टेट ऑफ मलाका में भी, बाबुल मंदब में भी, और बहुत सारी जगहों पे भी ये चार्जेस शुरू हो सकते हैं। तो इंटरनेशनल लॉ तो इजाजत नहीं देते। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि न्यू फाउंड लीवरेज है, जैसे मैंने अर्ज किया ईरान के पास, तो वो चाहते हैं कि इसको वैल्यू में कन्वर्ट किया जाए, यानी ले और दे के लिए किसी स्टेज पर जब अमेरिका लेट्स से फ्रोजन एसेट हैं या उनके जो प्रोग्राम है बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल उस पर कोई ज्यादा आती है, तो वो प्रेशर वार्ड ऑफ करने के लिए इसको यूज कर रहे हैं बुनियादी तौर पर। मैं इसको सीरियस नहीं ले रहा कि ये लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम होगा। मार्को रूबियो का भी दौरा इसी सिलसिले में देखता हूँ, उन्होंने जब मिडल ईस्ट के ममालिक को आकर एक तो ये डिग्री ऑफ एश्योरेंस कराया होगा कि हम इरेलेवेंट नहीं हुए, हमारी ताकत अभी भी, हम सुपर पावर है, और दूसरा एक कंसेंसस शायद वो डेवलप करना चाहते हैं अमंग्स द GCC एंड मिडल ईस्ट के ममालिक में कि वो तमाम के तमाम अपोज करें इसको। GCC के मुल्कों को प्रेशराइज करना चाहते हैं कि आपका स्टेक भी है। लेकिन आखिरी जुमला एक बड़ा इंपॉर्टेंट इस पर मैं जरूर करना चाहूंगा कि GCC के ममालिक भी एक रिएक्शन डिलेमा में, वो समझते हैं कि अगर हमने ईरान को ज्यादा ऑफेंसिवली या कम से कम डिप्लोमेटिकली ऑफेंसिवली एंगेज किया, तो अगर अनरेस्ट हो गई GCC के लिए तेल बेचना यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा इकोनॉमी मिडल ईस्ट के उन ममालिक की और GCC की दोबारा इफेक्ट हो जाएगी। तो आई थिंक एक तरफ वो पीस भी रखना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ वो ये भी चाहते हैं कि ऐसे हालात हों जिसके ईरान के साथ हम कंफर्टेबल रहो और अमेरिका उतना रेलेवेंट ना हो। तो ये एक न्यू फाउंड रेलेवेंस है, न्यू फाउंड एक रियलिज्म है जो इस खित्ते में आया है। आने वाले वक्त बताएंगे कि इसका क्या नतीजा निकलता है। राइट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सीनियर दिफाई तंजीम एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने कहा ये एक कंटिन्यूड एफर्ट है और उन्होंने बड़े खूबसूरती से कहा, एक जहां पर हम शो स्टॉपर हमने कॉमनली ये सुन रखा है, यहाँ शो स्पॉयलर्स नजर आ रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे अमन अमल में, कि जो नहीं चाहते कि इस दुनिया में अमन कायम हो। इजराइल बीइंग वन ऑफ द मोस्ट एंड द बिगेस्ट स्पॉइलर इन दिस, जो कि नहीं चाहेगा कि डील भी किसी तरह से भी अमल दरामद की तरफ आए, इम्प्लीमेंटेशन और हतमी एक जंग बंदी की तरफ मामलात आए। सो इसलिए मुसलसल वो कुछ ना कुछ ऐसी फ्रिक्शन क्रिएट कर रहे हैं और बाकायदा लेबनान में जिस किस्म के हमले हैं वो जारी और सारी रखा हुआ है, जो कि नेचुरली ईरान को इसी हवाले से जो है वो कंसर्न्स कभी वो टाइम एंड अगेन इजहार करते आए हैं। प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।